نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویلاگ میں ہم نے دنیا میں جنسی تعلیم کے نظام کے چند پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم خاص طور پر اس نظام کو ڈسکس کریں گے جو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں گزشتہ 150 سال سے رائج ہے۔ اس کے بارے میں چند تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نظام کا آغاز سویڈن سے 1950 میں ہوا۔ اس وقت بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم تمہیں گوبھی کے پھول سے، گوبھی کے کھیت سے لے کر آئے ہیں، وہاں تم گوبھی کے کھیت میں پڑے ہوئے تھے اور ہم وہاں سے تم کو لے کر آئے ہیں۔ تاہم 1970 کے آخر میں ایک ایسی نسل وجود میں آ گئی کہ جن کا یہ نعرہ تھا کہ جہاں جب اور جس کے ساتھ چاہے وہ اپنے ناجائز تعلقات قائم کر سکتے ہیں، بغیر کسی پابندی کے اور کسی قسم کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ ناظرین، عرصہ 100 سال تک اس موضوع پر بحث جاری رہی۔ وہاں پر ایک مذہبی گروپ تھا اور دوسرا لبرل لوگوں کا گروپ تھا۔ تاہم 1981 میں جب مرض ایڈز کا انکشاف ہوا تو وہاں اس موضوع پر بہت زیادہ سنجیدگی سے گفتگو ہو گئی اور دو نظام جو تھے وہ واضح طور پر سامنے آئے۔ پہلا جو نظام تھا اس کو ہم تاریخ میں کمپریہنسو سیکچولیٹی ایجوکیشن یا جنسی تعلیم کا مربوط نظام کہتے ہیں، اور دوسرا نظام جو ہے وہ ایبسٹینس بیفور میرج، یعنی شادی سے پہلے مجرد رہنا یا غیر اخلاقی افعال سے باز رہنا تھا۔ ہر گروہ نے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی۔ اس کی تمام تر تفصیل ہماری دو کتابوں، انگریزی اور اردو کی کتابوں میں موجود ہے، جو وہاں سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم ان چند سماجی مسائل کا ذکر کریں گے جس کے نتیجے میں یہ جنسی تعلیم کا نظام جو ہے وہاں پر ناکامیاب ہوا۔ اس میں سب سے اول جو پہلو ہے وہ نوجوان غیر شادی شدہ لڑکیوں میں حمل کا قیام تھا۔ جہاں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ میں ہر سال 10 لاکھ بچیاں ناجائز طور پر حاملہ ہوتی ہیں، اور یہ صورتحال اس وقت ہے جب کہ کروڑوں ڈالر کا گولیاں اور جو کنڈوم ہیں وہ اسکولوں اور کالجوں میں مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسی طریق پر 1970 میں اس کی شرح جو ہے وہ صرف 30% تھی، جبکہ 1990 میں اس کی شرح 70% ہو گئی۔ اصل مسئلہ جو ہے اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے باسیوں کی زندگی میں ایک انہیرنٹ فلا، ایک پوشیدہ خرابی مضمر ہے جس کا علاج کیے بغیر اس تمام تر مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اصلاح جو ہے وہ بغیر اس طریقے پر عمل کیے نہیں رہ سکتی جس کا طریقہ کار جو ہے وہ امت کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ امت کو اس بات کا انتباہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی تعلیم سے بچا جائے، الحادی تعلیم سے بچا جائے، اور الحاد کی تعلیم جو ہے مغرب میں جس طریق پر دی گئی، اگر اسی قسم کی تعلیم یہاں بھی دی گئی کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو یورپ اور امریکہ میں نکلا ہے۔ ناظرین، اس طریقہ کار کے یہ جو چند وجوہات ہیں ان پر بھی گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو تھی اس کی وہ یہ ہے کہ دونوں صنفوں کا باہمی اختلاط ہوتا ہے۔ یہ کلاس رومز میں، لائبریری میں، لیبارٹری میں اور اس کے علاوہ ہوٹلوں میں اور دیگر پبلک کے مقامات پر
ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہی صورتحال پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اس طرح کا جو آزادانہ میل جول ہے اس کے کتنے برے اثرات ان کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، یورپ میں اس مسئلے کو ایک انفرادی مسئلہ سمجھا گیا ہے، لیکن جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ عرصہ 100 سال پہلے یورپ میں جو لباس تھا وہ بہت ساتر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو اگر موقع ملے انگریزی فلمیں دیکھنے کا جو بہت پرانی ہیں، اس میں عورتوں اور مردوں کا لباس بہت ساتر ہوتا تھا، اور اسی طریقے پر آج بھی جو چرچ کی ننیں ہیں ان کا لباس جو ہے جب وہ چرچ سے باہر آتی ہیں تو بہت ساتر اور باحیا ہوتا ہے۔ اس طریق پر یورپ کی نوجوان نسل میں ایک ذہن پیدا ہوا نوجوان نسل میں، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا مذہب جو ہماری زندگی کے اس اہم مسئلے پر ہمیں رہنمائی نہیں دیتا وہ irrelevant ہے، ہم اس کی پابندی کیوں کریں۔ یہاں پر ناظرین ایک اہم سوال امت مسلمہ کے دینی اور مذہبی طبقے، مولوی صاحبان اور پیر صاحبان کے لیے آتا ہے کہ کیا وہ بھی اس طرح کے حالات جو ہیں پاکستان میں برپا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی نوجوان نسل کو دین سے بغاوت کرنے کا سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، اس کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ آج سے 300 سال پہلے قریباً سائنس اور مذہب کی جنگ میں جب کہ ایجادات کا دور ہو رہا تھا، وہاں چرچ نے ان ایجادات کی سخت مخالفت کی، اور اس کے نتیجے میں سائنس کی فتح ہوئی، اور پوپ اور پادریوں کا نقطہ نظر جو تھا وہ ٹھکرا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں الحاد کی جیت ہو گئی، پوپ کو اب ویٹیکن سٹی میں قید ہونا پڑا، ملا دین کو موقع مل گیا دنیا کی امامت کا اور سیادت کے اوپر۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ ایک دوسرا موقع ہے کہ اب پوپ یا عیسائیت جو ہے وہ نوجوان نسل کو صحیح دینی تعلیمات جو بائبل میں دی گئی تھیں ان کا احیا کریں، ان کو اس سے آگاہ کریں، تاکہ نئی نسل جو ہے وہ ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچ سکے۔ ہم یہاں پر اپنے اسلامی رہنما ہیں ان سے بھی یہ سوال کریں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کر کے نوجوان نسل کی رہنمائی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔